میرے پاس ایک طالب علم آیا، مجھے کہنے لگا کہ کوئی مجھے وظیفہ بتا دے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اچھے نمبروں میں میرا میرٹ بن جائے۔ میں نے کہا درود پاک پڑھتے ہو؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا یہی پڑھا کرو۔ کہ وہ پڑھتا ہوں، کوئی اور خاص چیز بتا دیں۔ میں نے کہا بڑی خاص چیز ہے درود پاک، یہ پڑھو۔ کہہ رہے نہیں اور خاص چیز بتائیں۔ چلو میں نے کہا میں درود پاک تو یہی رہتا ہے، میں اس کا خاص طریقہ بتا دیتا ہوں۔ پھر اس کو میں نے طریقہ بتایا، درود پاک کا ہر درود اس جذبے کے تحت پڑھ کہ اللہ کی 10 رحمتیں میرے اوپر آ رہی اور میں رحمتوں میں ڈوب گیا اور رحمتیں آئیں گی۔ ارے پھر میں نے اس سے ایک بات کہی، دیوانے سنو، رحمت سے کلمہ نصیب ہوگا، حدیث میں آتا ہے رحمت سے جنت ملے گی، اور رحمت سے نبیوں کو بھی جنت رحمت سے ملے گی۔ یہ رحمت وہ چیز ہے۔ میں نے اس کو یہ بات سمجھائی نا کہ ایک دم اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی، یہ تو بات آج تک سوچی نہیں تھی، ایسے بھی درود پڑھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ایسے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر میں نے اسے ایک حدیث قدسی بتائی، اور آپ کو ہی بتاتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندے تو میری ذات سے جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا۔ ہے سنا بندے، تو جیسے میرے ساتھ گمان کرے گا میں ویسے ہی تیرے ساتھ معاملہ کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کی رحمت کا گمان کر، میرے اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ گمان رحمت کرے اور میں اس کو عذاب دوں، اللہ کی غیرت کا یہ خاصہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا گمان کر، تصور کر، اور اس تصور اور اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھ، اس تصور اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھ۔